بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے سے متعلق مسائل عرض کیے جا رہے تھے۔ ایک مسئلہ روزے سے متعلق یہ ہے کہ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، روزہ دار جب افطار کرتا ہے تو اس وقت اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ امت کا اس پر عمل بھی ہے الحمدللہ۔ لوگ 10 منٹ پہلے سے دعاؤں میں لگتے ہیں، یا جسے جتنی سہولت ہے اتنی دیر میں وہ جو چاہتا ہے وہ دعا مانگتا بھی ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن افطار کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی دلیل کی بات ہے، ثبوت کی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے افطار کے موقع پر دعا کرنا چاہیے، لیکن حضور کیا کرتے تھے؟ حدیث شریف میں ہے ان لکل صائم دعوہ، ہر روزہ دار کو چاہیے کہ وہ دعا کرے۔ اللہ کے نبی نے تاکید فرمائی، جب اللہ اس موقع پر دعا قبول کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں تو روزہ دار دسترخوان سجانے میں اور کھانے کی فکر میں بیٹھا ہو تو یہ بے غیرتی کی بات ہے۔ تو اس لیے فرمایا ان لکل صائم دعوہ، ہر روزہ دار کو چاہیے کہ وہ دعا کرے۔ فَإِذَا هُوَ أَرَادَ أَن يُفْطِرَ، جب موقع آ جائے بالکل عین افطار کے موقع کا، جب مؤذن صاحب یوں کہیں بھائی افطاری کا وقت ہو گیا، افطاری فرما لیں، تو جیسی اعلان ہو جائے تاکہ اس وقت سارا مجمع تقریباً کھانے میں لگتا ہے، لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں؟ فَإِذَا هُوَ أَرَادَ أَن يُفْطِرَ فَلْيَقُلْ عِنْدَ أَوَّلِ لُقْمَةٍ، بالکل عین افطاری کا موقع آ جائے اس موقع پہ دعا کرو، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ 10 منٹ پہلے بھی قبول ہوتی ہے، لیکن وعدہ افطاری کے اس وقت پر ہے جس وقت بالکل روزہ کھولنے کا وقت آ چکا ہے۔ اس موقع پہ ہمیں توجہ پوری کھانے کی طرف جاتی ہے، دعا پڑھنے کی طرف نہیں جاتی۔ اس وقت چھوٹی سی دعا مانگ لینی چاہیے۔ حضور نے فرمایا اتنی سی دعا کر لو، یا واسع المغفرۃ اغفر لی، یا واسع الفضل اغفر لی، اے وسیع مغفرت کرنے والے، اے بہت سارے لوگوں کو معاف کرنے والے، مجھے معاف فرما دے۔ ساری انسانیت گنہگار ہو جائے تب بھی اللہ اتنے غفور الرحیم ہے، وہ سیکنڈوں میں یا اس سے کم درجے میں ساری انسانیت کو معاف کرنے پر قدرت رکھنے والا اللہ ہے۔ حضور فرما رہے ہیں یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس وقت لوگ دعا کو بھول جاتے ہیں۔ واقعی ہے بھی اسی کا تجربہ ہے۔ 10 منٹ پہلے تو دعائیں بہت ساری ہوتی ہیں، عین دعا کی قبولیت کا جو وقت ہوتا ہے تو اس وقت ہماری پوری توجہ کھانے کی طرف، جوڑنے کی طرف، دسترخوان سجانے کی طرف لگتی ہے۔ لہذا اس موقع پہ بڑی دعا نہیں سکھائی، کیونکہ دن بھر کا بھوکا انسان، اس کی طلب ہوتی ہے کچھ کھا لیا جائے، کچھ پی لیا جائے، اس لیے حضور نے چھوٹی دعا بتلائی۔ فرمایا جامع دعا ہے، عظیم الشان دعا ہے۔ فرمایا یا واسع المغفرۃ، اے وسیع مغفرت کرنے والے، اغفر لی، مجھے معاف فرما دے۔ یا واسع الفضل، اے بڑے فضل والے، اغفر لی، مجھے معاف فرما دے۔ یا کم سے کم اتنی دعا مانگ لی جائے، اے رزق دینے والے اللہ، میرے رزق کے دروازے کھول دے۔ اے صحت دینے والے اللہ، مجھے صحت دے دے۔ اے بیماریوں کو روکنے والے اللہ، میری بیماری کو روک دے۔ اتنی سی بھی اگر دعا کر لی جائے وہ بالکل قبولیت کا وقت ہوتا ہے، یوں کہہ دیا جائے یوں اللہ کے پاس وہ قبول ہو جائے۔ لہذا آج کے بعد اس بات کا گزارش ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے، عین جس وقت کہا جائے کہ افطاری کا وقت ہو گیا ہے اس وقت چھوٹی سی دعا مانگ لی جائے، اس کے بعد بسم اللہ کہہ کے کھا لیا جائے۔ عموماً یہ دعا پڑھی جاتی ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اتنی چھوٹی سی دعا ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، بس بسم اللہ۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد ایک دعا پڑھتے تھے، اس کا بہت اہتمام بھی فرماتے تھے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ دعا بھی یاد کرنی چاہیے، یہ سنت سے ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا ہے۔ حضور کیا فرماتے تھے؟ ذہب الظمأ، پیاس بجھ گئی، وابتلت العروق، دن بھر جو رگیں سوکھی ہو گئی تھی وہ رگیں بھیگ گئی، وثبت الاجر انشاءاللہ، اللہ کے پاس اس روزے کا بدلہ یہ طے ہے انشاءاللہ۔ کم سے کم اردو میں تو دعا مانگ لینی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہے، یا اللہ تو نے روزہ رکھنے کی توفیق دی،
میں نے روزہ رکھ لیا، اس کو تو قبول فرما لیں۔ اسی وقت کھا کر اٹھتے یہ دعا کرتے ہوئے اٹھنا ہے، یا اللہ تیرے حکم پر میں نے روزہ رکھا اور تیری حکم پر میں نے افطار بھی کیا، اب تو اس کو قبول فرما لے۔ ایک تو تھا یہ روزے سے متعلق، یہ قبولیت کا وقت ہے، اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ ہے ایک تراویح سے متعلق، کبھی کبھی نماز میں آنے میں دیر ہو جاتی ہے عشاء میں، ایسے وقت ہم پہنچے کہ عشاء کی نماز بھی ہو گئی، 4 رکعت تراویح بھی ہو گئی۔ بعض دفعہ اسے مسئلہ پیش آ جاتا ہے، عشاء کی نماز بھی ہو گئی، 4 رکعت تراویح بھی ہو گئی، اب مجھے کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر؟ مسئلہ یہ ہے پہلے فرض پڑھا جائے 4 رکعت عشاء کی نماز، کیونکہ تراویح کی نماز عشاء کے بعد والی نماز ہے۔ اگر آپ عشاء کی نماز پڑھے بغیر تراویح میں اگر آپ جڑ گئے، آپ کی تراویح کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ تراویح کی جو نماز ہوتی ہے وہ عشاء کی فرض نماز کے بعد والی نماز ہے۔ تو پہلے آپ عشاء پڑھیں گے، عشاء کی نماز پڑھتے ہی امام صاحب کے ساتھ تراویح میں جڑ جائیں گے آپ۔ جب امام صاحب پوری تراویح کر لیں، وتر کی نماز پڑھا دیں، امام صاحب کے ساتھ پوری نماز پڑھنا ہے وتر تک۔ وتر کی نماز ہونے کے بعد جو تراویح آپ کی چھوٹ گئی ہے وہ تراویح آپ کو پورا کرنا ہے۔ 4 رکعت چھوڑ گئے ہیں، وہ وتر کی نماز ہونے کے بعد آپ کو الگ سے کھڑے ہو کر 4 رکعت پوری کر لینی ہے۔ یہاں تراویح چل رہی ہے، وہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، جو چھوٹی ہوئی نماز ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ ادھر ایسے ہے جیسے ٹینک میں اوپر سے پانی بھر رہے ہیں، نیچے نل کھلا ہوا ہے، ادھر کی تراویح ادھر جا رہی ہے، پیچھے کی تراویح رہتی جا رہی ہیں۔ لہذا کہ جیسے آئے تو دیکھا کہ عشاء کی نماز ہوگی، فرض نماز ہوتے ہی امام صاحب کے ساتھ جڑنا ہے، اور جتنی تراویح کی نماز چھوٹ گئی ہے وہ وتر کی نماز کے بعد اس کو پڑھنا ہے، آپ کی تراویح مکمل ہوگی۔ اگر کسی وجہ سے آج تراویح چھوٹ گئی تو اگر کل پڑھنا چاہے، تراویح کی نماز کی قضا نہیں ہے، یاد رکھیے اچھی طرح اس مسئلے کو۔ آج کی تراویح آج ہی ہے، سحری سے پہلے اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ اگر سحری کا ٹائم پار ہو گیا، اب تراویح کی نماز کل کی تراویح اب نہیں پڑھ سکتا میں۔ تراویح کی نماز کی قضا نہیں ہے، قضا صرف فرض اور واجب نماز کی ہے۔ تراویح کی نماز سنت ہے، اس کی آج کی نماز کل نہیں پڑھی جا سکتی۔ اور تراویح کی نماز میں رمضان میں 2 سنتیں مستقل ہیں، 20 رکعت تراویح پڑھنا اور 1 قرآن مکمل سننا۔ اچھی طرح یہ 2 سنتیں ہیں، اچھی طرح اس کو ذہن میں رکھیں۔ 20 تراویح پڑھنا، 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ مستقل سنت ہے، اور پورا قرآن مجید سننا یہ ایک مستقل سنت ہے، 2 سنتیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی سفر کی وجہ سے کسی آدمی کی تراویح چھوٹ گئی، مثال کے طور پہ کہیں بنگلور کا سفر تھا، واپس آتے آتے تراویح چھوٹ گئی، تو بندہ کیا کرے گا؟ گھر میں علم طرح سے جو صورتیں اس کو آتی ہیں وہ پڑھ کر تراویح تو پورا کر لے گا، لیکن اس ایک دن کی تراویح میں جو قرآن یہاں پڑھا گیا ہے وہ قرآن تو اس کا چھوٹ گیا، ایک پارہ اس کا چھوٹ گیا۔ اب پورے رمضان وہ تراویح کا پابند ہے، تراویح کا ثواب تو مل گیا، لیکن ایک قرآن جو سنت ہے یہ سنت اس کی زندگی سے چھوٹ گئی۔ ایک تو ہے ایک آدمی کا دنیا کا سفر، ایک ہے دینی سفر۔ کوئی آدمی کسی کے یہاں اعتکاف کے لیے چلا گیا، بزرگوں کے یہاں، یا کوئی بندہ 3 دن جماعت میں چلا گیا، جیسے بزرگوں کی طرف سے تاکید ہے کہ رمضان میں ایک عشرے میں 3 دن لگایا جائے، لگانا بھی چاہیے۔ اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو اس کی بار بار توفیق ملے۔ یہ ہمارے سب کی ہدایت کا بہت آسان راستہ ہے، آدمی جا کر دین بڑی آسانی سے سیکھ سکتا ہے۔ اب کوئی بندہ جماعت میں 3 دن چلا گیا، اب وہاں جا کر وہ تراویح کا پورا اہتمام کرتا ہے، لیکن اپنی مسجد میں جو مکمل قرآن سنتا تھا وہاں 3 دن میں وہ قرآن مکمل اس کا نہیں ہوگا۔ اب کیا کیا جائے؟ 3 دن بھی لگانا ہے، قرآن کی سنت بھی اس کو پوری کرنی ہے۔ علماء کرام نے اس کو بڑے آسانی سے مسائل سمجھائے ہیں، اور علماء کرام امت کے محسن ہیں، وہ امت کو آسانی بتاتے ہیں، تو آدمی دین کے سارے کام بھی کرے، سنت پر بھی عمل پہ آ جائے۔ اس کے لیے یوں بتایا کہ اگر میں چاہے دنیا کی لین سے سفر میں جا رہا ہوں یا دینی لین سے سفر پہ جا رہا ہوں، جس جگہ پر مجھے جانا ہے مجھے کم سے کم اتنی تو تحقیق ہونی چاہیے کہ یہاں جو پارہ پڑھا جا رہا ہے اگر اس مسجد میں وہی پارہ پڑھا جا رہا ہو،
یوں سمجھو کہ 10واں پارہ یہاں چل رہا ہے، جس مسجد میں میری 3 دن کی جماعت جا رہی ہے، یا میں دنیا کے لین سے کوئی سفر پہ جا رہا ہوں، اس جگہ بھی وہی 10واں پارہ ہو، تو اگر 3 دن کی جماعت میں 3 دن وہاں ٹھہرا ہے، یہاں بھی 10واں پارہ، 11، 12، 13، 3 پارے وہاں ہو گئے، اب مکمل میرا قرآن بھی ہو گیا۔ ایک ہی مسجد میں قرآن سننا سنت نہیں ہے، پورے رمضان میں ایک قرآن سننا سنت ہے۔ یہ اچھی طرح ذہن میں رہے کہ پورے رمضان میں ایک قرآن سننا سنت ہے۔ اگر کسی وجہ سے ایک مسجد کے بجائے دوسرے مسجد میں چلا گیا، وہاں بھی اگر یہی قرآن ترتیب چل رہی ہو، تو وہاں بھی اگر کوئی قرآن سن رہا ہو تو مکمل قرآن کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے، اگر سیرودہ جماعت، ماشاءاللہ بہت سارا طبقہ یہاں سیرودہ جماعتوں کا پابند ہے، اللہ جزا خیر دے ان کو، کہ وہ اگر سیرودہ جماعت میں جا رہے ہیں، دعوت کی عالی محنت سے ساتھ ساتھ سنت پر بھی عمل ہو جائے، تو وہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جس مسجد کو میری جماعت جا رہی ہے، کہ اس مسجد میں ترتیب یہاں کے برابر کی ہے یا کوئی پارہ میرا چھوٹ رہا ہے، اس کی تحقیق بھی ضروری ہے۔ اگر 10واں پارہ یہاں چل رہا ہے، وہاں پر بھی 10 اور 11، 12واں پارہ ہوتا ہے 3 دن میں، تو میرا قرآن مکمل ہو گیا۔ اگر یہاں 10واں پارہ چل رہا ہے، وہاں 11واں پارہ چل رہا ہے، تو ایک پارہ میرا چھوٹ گیا۔ اب میں چھوٹے ہوئے ایک پارے کو میں کیسے پورا کر لوں؟ اس کے لیے علماء کرام نے یوں مسئلہ بتایا ہے۔ تو 27 کے بعد جب قرآن یہاں مکمل ہو جائے گا، تو کسی حافظ صاحب کو بلا کر ان سے کہیں کہ حافظ جی میرا ایک پارہ چھوٹ گیا ہے، آپ 20 رکعت تراویح آپ پڑھا دیجئے، میں آپ کے پیچھے ایک پارہ میں سن لوں گا۔ تو چھوٹے ہوئے 1-2 پارے جو سیرودہ جماعت میں لگا کر چھوٹے ہوئے 1-2 پارے ہیں، 27 کے بعد کسی حافظ صاحب کے پیچھے پوری جماعت مل کر 1 دن کے 2 دن کی تراویح میں وہ 2-3 پارے پڑھ لیں، تو آپ کی جماعت بھی پوری ہو گئی، جماعت کا ثواب بھی مل گیا، اور اس کا اصول بھی پورا ہو گیا، اور قرآن کی سنت بھی پوری ہو گئی۔ یہ ہے دین کے اندر ٹکراؤ نہیں ہے، دین میں جوڑ ہے، اور دین کے ہر کام میں ایک ترتیب ہوتی ہے، ترتیب سے وہ کام کیا جائے، جوڑ بھی پیدا ہوگا اور اس کے ہر عمل کا ثواب بھی ملے گا۔ ایک آسان شکل ہے، ہر عشرے میں سیرودہ لگانا چاہیے، اور رمضان میں بزرگوں کی ترتیب ہے، ایک نہیں 2-2 بار لگایا جائے، 3-3 بار لگایا جائے۔ جو آپ لگائیں گے، آپ یہ ترتیب سوچ لیں کہ جس مسجد میں آپ جا رہے ہیں وہاں قرآن کی ترتیب کیا ہے۔ واقعی یہاں کی ترتیب ٹھیک چل رہی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اگر یہاں اطمینان سے پڑھا جا رہا ہے اور وہاں کچھ تیز رفتار پڑھی جا رہی ہے، وہاں 1-2 پارے آگے نکل گئے ہیں، کون سا پارہ چھوٹا ہوا ہے، اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے، اور اس کو 27 کے بعد جب قرآن مکمل ہو جائے، عموماً الحم طرح سے چھوٹے صورتیں پڑھی جاتی ہیں، اس موقع پہ آپ اپنی تراویح کی نماز کسی اور جگہ طے کر لیں، کسی کمرے میں، کسی گھر کے پاس، کسی مسجد کے حصے میں، اور وہاں چھوٹے ہوئے سارے پارے وہاں ان سے سن لیں، آپ کا قرآن بھی مکمل ہو گیا، دین کی محنت بھی پوری ہوگی۔ اللہ جزا خیر عطا فرما دے، ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔